نظر اس عبادت کو کہتے ہیں جو عبادت انسان کے اوپر لازم نہ ہو لیکن انسان اس کو اپنے اوپر خود لازم کر لے، اس عبادت کو نظر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بندہ یہ کہتا ہے اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں اتنے نوافل پڑھوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا یا اتنا روپے خرچ کروں گا یا فلاں چیز اللہ کے راستے میں دے دوں گا، 5 دیگیں 10 دیگیں اللہ کے راستے میں دے دوں گا، یا اسی طرح 1 بکرا اللہ کے راستے میں دے دوں گا، تو یہ نظر ہوتی ہے جس کو عام الفاظ کے اندر منت کہا جاتا ہے۔ ویسے فقہائے کرام نظر سے منع کرتے ہیں کہ منت نہ مانی جائے، اگر مانی بھی جائے تو صرف اللہ کے لیے مانی جائے، غیر اللہ کے لیے نظر نہ مانی جائے۔ اور فقہائے کرام اس کو کبھی اس لیے سمجھتے ہیں، ابن ماجہ کے اندر اور مسلم شریف کے اندر 4239 حدیث نمبر ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما النظر لا یأتی بشیء، کہ نظر کوئی چیز نہیں لاتی، وہ تو صرف بخیل سے مال نکلوانے کا ایک ذریعہ ہے، وہ بخیل سے مال نکلوانے کا ایک سبب ہے منت اور نظر، باقی منت اور نظر کوئی تقدیر کو ٹال نہیں سکتی۔ الصدقۃ تطفئ البلاء، اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ صدقہ کر دینا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے، ہاں اس کے وسیلے سے کوئی چیز مانگ لینی چاہیے، تو صدقہ تطفئ البلاء، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ تو کر دینا چاہیے، منت نہیں ماننی چاہیے۔ کیوں؟ یہ جو منت ہے در حقیقت یہ سودا بازی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، کہ اللہ میرا یہ کام کر دیں میں یہ کروں گا، تو اللہ پاک کریں یا نہ کریں بندے کو کرنا چاہیے، تو اس کو در حقیقت فقہائے کرام برا مناتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل سے مال نکالنے کا ذریعہ تو ہے منت، باقی یہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی اور اس کی وجہ سے تقدیر بدلتی نہیں ہے اور یہ کوئی مفاد لے کر نہیں آتی۔ اگر بندے نے نظر مان بھی لی ہے، اپنے اوپر کوئی چیز لازم بھی کر لی ہے، جب اس کا کام ہو جائے تو پھر اس پر لازم ہے جو اس نے منت مانی تھی اس منت کو پورا کرے۔ مثال کے طور پر اس نے کہا تھا اگر میرا یہ کام ہو گیا، اللہ نے مجھے بچہ دے دیا، یا میرے گھر والوں کو اللہ پاک نے شفا دے دیا، یا مجھے شفا مل گئی، تو پھر یہ کہتا ہے میں اتنے روپے خرچ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے نوافل پڑھوں گا۔ جب اس کا کام ہو جائے پھر اس کے اوپر لازم ہے جو اس نے اپنے اوپر منت مانی تھی اس کو پورا کرے۔ اب یہ منت اگر اس نے مالی منت مانی ہے کہ میں یہ چیز خرچ کروں گا یا یہ چیز اللہ کے راستے میں تقسیم کروں گا، مثال کے طور پر بھئی میں بریانی کی چند دیگیں بنا کر غرباء میں تقسیم کروں گا، اس نے یہ منت مانی تھی، تو اب منت کا جو مصرف ہے وہ وہی مصرف ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین الی آخرہ، تو جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی منت کے مصارف ہیں۔ اب اس منت والے چاولوں میں سے، اس منت والی چیز میں سے جو اس نے منت مانی ہے مالی، یا اسی طرح کوئی طعام کی کسی نے کوئی منت مانی ہے، تو پھر اس میں سے یہ بندہ خود بھی نہیں کھا سکتا اور امراء کو بھی نہیں کھلا سکتا، اس کے اوپر ذمہ ہے کہ یہ غریبوں کو ڈھونڈے اور غریبوں کو کھلائے، کیوں؟ یہ ان کا حق ہے اور انہی کو کھلایا جائے۔ اگر یہ منت پوری نہیں کرتا تو اس کے اوپر یہ منت جو اس نے مانی تھی اپنے اوپر لازم کی تھی اس کے اوپر لازم رہے گی۔ جس طرح مثال کے طور پر نوافل کی کوئی قضا نہیں ہے لیکن کسی نے نوافل کی نیت کر لی ہے پھر اس کو پورا نہیں کیا تو اس پر کیا ہے واجب بن جاتی ہیں، اسی طرح اس کے اوپر منت اس کے اوپر لازم تو نہیں تھی لیکن اس نے اپنے اوپر لازم کی ہے، اسی لیے اب اس کے اوپر ضروری ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اپنی منت کو پورا کرے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا یوفون بالنذر، کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ تو جو شخص نظر مانے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرے۔